اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 143، آیت نمبر 144۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آ گئے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ قال رب ارنی انظر الیک، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے کو دکھا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اللہ نے کہا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے گا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب اس کو ہوش آیا تو کہا کہ آپ پاک ہیں، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے منتخب کیا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، پس اب تھام لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اس کی مختصر تصریح جو ہے سن لیجئے۔ صحیح اور قوی روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم سب ہمارے اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سب بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ جو قرآن میں کہا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکیں۔ اچھا، اور یہ یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان حشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ یعنی تیری عظمت اور جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، اسی لیے آتا ہے کہ یہ ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور پھر ایک جملہ خاص کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار میں سے بنیے۔ اللہ کا شکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے تو اس کو 2 باتیں کہی اللہ نے کہ
خذھا بقوہ، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ دین کو قوت کے ساتھ پکڑو، اور اللہ تعالیٰ جو کام لے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اب پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ سارے احکامات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.